برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ دنیا کے جس پرفتن ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر کس لیے، کس مقصد سے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ دنیا پر آنے کے بعد اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے پیارے، دنیا کی لذتوں نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ دنیا کی لذتوں نے ہم اور آپ کو آخرت کی لذت سے غافل کر رکھا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے میٹھے میٹھے جال میں اس طرح پھنس گئے، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے ذائقے میں ہم اور آپ ایسے کھو گئے کہ ہم اور آپ آخرت کی فکر، آخرت کی پرواہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے پیارے، جس دنیا کے لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اور آپ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اور آپ قبر کے عذاب کو بھولا بیٹھے ہیں، آخر یہ دنیا ہم اور آپ کے پاس کب تک ہے؟ جب تک ہم اور آپ کے پاس طاقت ہے، جب تک یہ دنیا کے لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جب تک ہمارے پاس پاور ہے، جب تک یہ دنیا والے ہم اور آپ کا نام کے تذکرے کرتے ہیں، جب تک یہ لوگ، جب تک ہمارے پاس دولت شہرت ہے، جب تک تمام لوگ ہمارے ہیں، لیکن اس کے بعد دولت کے ختم ہوتے ہی دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دولت کے ختم ہوتے ہی لوگ عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ دنیا کے لوگ ہم اور آپ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ واقعی یہ دنیا بہت لالچی ہے، دنیا بہت لالچی ہے۔ جب دولت ہم اور آپ سے جدا ہوتی ہے تو تمام جدا ہو جاتے ہیں، تمام لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب تک دولت تھی، محبت تھی، جب تک طاقت تھی، لوگوں کو پیار تھا، جب تک پاور تھا، لوگ ہمارے تھے، لیکن جب یہ سب کچھ ختم ہوا تو سب نے ہم اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، ہم اور آپ کو دور کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے، طاقت ہے، وہ دنیا ہی تک ہے، پاور ہے، وہ دنیا ہی تک ہے، دولت ہے، وہ دنیا ہی تک ہے۔ یہ سب کے سب دنیا ہی پر ختم ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر سب نے ہمارا ساتھ دنیا ہی پر چھوڑ دیا۔ ہاں، واقعی اگر کسی کا مضبوط ساتھ چاہتے ہو، اگر کسی کو ہمیشہ کے لیے اپنا ساتھ چاہتے ہو تو پیارے وہ نمازی ہے، وہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے۔ اگر ہم اور آپ نے مضبوطی کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ میں تھام لیا تو بروز قیامت سے لے کر، دنیا سے لے کر آخرت تک، اور آخرت سے لے کر جنت تک، جب تک تمہیں جنت میں داخل نہ کرا دے، تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ لیکن ہم اور آپ خیال کریں کہ آج دنیا پر ہم اور آپ اسی رسول کے لیے جس نے ہم اور آپ کی خاطر کہیں پتھر کھائے، ہم اور آپ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اسی رسول نے ہم اور آپ کے لیے اپنے نواسوں کو میدان کربلا میں قربان کیا۔ آج ہم اور آپ اسی رسول کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب پیارے، ہم اور آپ خیال کریں، وہ اللہ کے پیغمبر جس نے ہماری خاطر سب کچھ قربان کر دیا، ہم اور آپ سے اتنا نہ ہو سکا نمازیں پڑھ کر اس محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ آنکھوں سے ٹھنڈک سے مراد سمجھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے بے تحاشا، بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد جہنم کی طرف جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا،
تو اللہ کے حبیب اسے دیکھنا گوارا نہ سمجھیں گے، اسے دیکھ نہ پائیں گے۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اللہ کے محبوب ہماری شفاعت کرا کے بخشش کرا لیں گے۔ اور جب ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہم نے کفر کیا یا شرک کیا، ہم نے اپنی زندگی کے مسائل پر غور ہی نہیں کیا، شریعت کے کیا مسائل ہیں اس پر عمل ہی نہیں کیا، ہم اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس طرح سے کب ہمارا ایمان خارج ہو گیا، کب ہمارے ایمان چلا گیا۔ تو پیارے ہم اور آپ کچھ بھی بولیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبری میں اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کو ادا کر دیں جس سے ہمیں کفر سرزد ہو جائے یا ہم اور آپ گناہ کبیرہ کی سرحد تک پہنچ جائیں۔ تو پیارے، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں ان سے ہم اور آپ توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں اب تک جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔